سوسائٹی سے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں ہیں اس کو آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے. آج کا جو لیکچر ہے تو یہ انٹروڈکٹری لیکچر ہے, بیسک لیکچر ہے, اس لیے اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو آنے والے جتنے بھی یونٹ ہوں گے اس کو سمجھنا پھر آپ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ آسان ہوگا. یونٹ کا نام کیا ہے؟ یونٹ کا نام انٹروڈکشن ٹو سوشیو کلچرل اینڈ اینتھروپولوجیکل کانسیپٹ. ہمارے ساتھ سوشیولوجی کسے کہتے ہیں یا سوسائٹی سے کیا مراد ہے, کلچر کسے کہتے ہیں, اینتھروپولوجی سے کیا مراد ہے, ان سب چیزوں کے حوالے سے ہم ڈیٹیل کے ساتھ آج بات کریں گے اور اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ اس یونٹ کے آبجیکٹیوز موجود ہے جس میں ہم مندرجہ ذیل ٹاپکس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے سوشیولوجی کو, کہ سوشیولوجی اس کو ہم کیسے سائنس جو ہے کنسیڈر کرتے ہیں اور اسی طرح سے نالج اور میتھڈ سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے, ان سب چیزوں کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ ہم پھر ڈسکس کریں گے دا امپورٹنس آف سوشیو کلچر اینتھروپولوجی اینڈ اٹ ریلیشن ٹو ہیلتھ. مطلب سوشیو کلچرل اینتھروپولوجی یہ کیا ہے, اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا ہمارے صحت کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے, تو اس کے حوالے سے ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم کلچر کو ایکسپلین کریں گے کہ کلچر کے پیچھے جو کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے, کلچر کسے کہتے ہیں, کلچر کی بنیاد کیسی ہوئی تھی, مطلب کیسی کلچر جو ہے وجود میں آئی تھی, تو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایکسپلین کریں گے دا کنسیپٹ آف سوسائٹی ایٹ مائکرو اینڈ میکرو لیول. سوسائٹی ہمارے ساتھ دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک کو ہم مائکرو لیول سوسائٹی کہتے ہیں, ایک کو ہم میکرو لیول سوسائٹی کہتے ہیں. تو مائکرو اور میکرو لیول سوسائٹی میں کیا فرق ہے, کیا ڈفرینس ہے, تو اس ڈفرینس کو ہم کیا کریں گے, واضح کرنے کی کوشش کریں گے. تو آج کا جو لیکچر ہے بہت ہی زیادہ آسان ہے, بہت ہی زیادہ سمپل ہے, تو اس لیے آپ کو اس کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی. سب سے پہلے ہم اگر بات کریں سوشیولوجی کی, تو آپ سب کو پتا ہوگا کہ سوشیولوجی کسے کہتے ہیں. سوشیولوجی جو ہے یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہوا ایک ورڈ ہے, جس میں پہلا جو لفظ ہے اس کو ہم سوسائٹی کہتے ہیں. سوسائٹی کی لفظی معنی کیا ہے؟ سوسائٹی کی لفظی معنی معاشرہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں. دوسرا جو ہمارے ساتھ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ لوجی ہے. لوجی کسے کہتے ہیں؟ لوجی سے مراد مطالعہ کرنا, ٹو اسٹڈی. سوشیولوجی یہ ہمارے ساتھ سائنس کی وہ برانچ ہے یا یہ ہمارے ساتھ وہ اسٹڈی ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں, سوسائٹی کو اسٹڈی کرتے ہیں. سوسائٹی کیا ہے؟ سوسائٹی یہ اصل میں ہمارے ساتھ گروپ پر مشتمل ایک ماحول ہوتا ہے, گروپ پر مشتمل ایک کمیونٹی ہوتی ہے جس میں مختلف گروپ میں لوگ رہتے ہیں, اور وہ لوگ آپس میں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ وہ کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں, ایک دوسرے کی ضروریات وہ کس طرح سے پوری کرتے ہیں, اور کس طرح سے ان سارے لوگوں کی ضروریات جو ہے وہ ایک دوسرے سے منسلک ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سوشیولوجی کہتے ہیں. یہاں پر آپ کو ایک انتہائی سمپل الفاظ میں ڈیفینیشن دی گئی ہے جس میں کہتے ہیں کہ sociology can be defined as the scientific study of human groups, their origin, structure, functions, and the behavior of individual in these groups is called sociology. سوشیولوجی اصل میں ہمارے ساتھ یہ ایک ایسی اسٹڈی ہوتی ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں, جس میں ہم ہیومنز گروپس کو سائنٹیفکلی کیا کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں. یہاں پر ورڈ سائنٹیفکس یوز ہوا ہے, تو سائنٹیفک کا میں نے کل والے لیکچر میں بھی اگر آپ کو یاد ہو میں نے بتایا تھا کہ سائنٹیفک سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے, ایک ایسی اسٹڈی ہوتی ہے جس میں ہم ہر ایک چیز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہیں. مطلب ایک پراپر آرگنائز طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں, چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں. ان چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے بعد اس انفارمیشن کو ہم کیا کرتے ہیں, آرگنائز کرتے ہیں. آرگنائز کرنے کے بعد اس پر ہم سوچ بچار کرتے ہیں. سوچ بچار کرنے کے بعد اس سے ہم ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں, اور اس نتیجے کو اخذ کرنے کے بعد اس کو پھر ہم اوورال پاپولیشن پر اپلائی کرتے ہیں, یہ جاننے کے لیے کہ جو اسٹڈی ہم نے کی تھی تو اس کی کیا اثرات لوگوں پر مرتب ہو رہے ہیں. تو اس پورے اسٹیپس کو ہم کیا کہتے ہیں, سائنٹیفک اسٹڈی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ سوشیولوجی اصل میں ہمارے ساتھ سائنٹیفک اسٹڈی ہے ہیومنس گروپس کی.
ہیومنس گروپس کی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم جس کمیونٹی میں رہتے ہیں تو اس کمیونٹی میں ہمارے ساتھ مختلف گروپ پر مشتمل ہمارے ساتھ لوگ رہتے ہیں جو کہ مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کے جو کلچر ہوتے ہیں، ان کے جو طور طریقے ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو ان مختلف گروپ میں سے آپ کسی ایک گروپ کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور اس ایک گروپ کو جب آپ سائنٹیفکلی اسٹڈی کرتے ہیں، ان کی جو بنیاد ہے اس کے حوالے سے اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس کمیونٹی میں موجود یہ قبیلہ جو ہے یہ کس قبیلے سے، مطلب ان کا قبیلہ جو ہے کس قوم سے تعلق رکھتی ہے، ان کی جو پیدائش ہے وہ کیسی ہوئی تھی، اس طرح سے ان کی جو اسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے، یہ کیسی ہے، اسی طرح سے ان قبیلے میں موجود جو لوگ رہتے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں، ان کے مرد کیا کام کرتے ہیں، اور ان کی جو عورتیں ہیں وہ کس طرح کے رول اپنا سر انجام دیتے ہیں، اسی طرح سے ان لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم سوشیولوجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ سوشیولوجی کی ایک سب سے آسان ڈیفینیشن ہے جو کہ میں نے آپ اسٹوڈنٹس کے لیے سرچ کر کے اس میں انکلوڈ کیا تھا تاکہ آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکے اور اس کو آپ آسانی سے یاد کر سکے۔ سو سمپل الفاظ میں آپ اس کو اس طرح سے اسٹڈی کریں گے کہ سوشیولوجی یہ ہمارے ساتھ سائنٹیفک اسٹڈی آف ہیومن گروپس ہے۔ جب آپ نے ہیومن گروپ انکلوڈ کر دیا تو اس کا مطلب آٹومیٹیکلی یہ ہو گیا کہ جو ہیومن گروپ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس میں ہم ان کی اوریجن کو حوالے سے بھی مطالعہ کریں گے، ان کے اسٹرکچر کے حوالے سے بھی مطالعہ کریں گے، ان کے جو فنکشن ہے اس کے حوالے سے بھی ہم کیا کریں گے، اسٹڈی کریں گے، اور اسی طرح سے ان لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر ہے، کس طرح سے یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں پھر ہیومن گروپ میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمپل ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ دا سائنٹیفک اسٹڈی آف ہیومن گروپ از کالڈ سوشیولوجی، اور جو باقی جو اوریجن، اسٹرکچر، فنکشن اینڈ بیہیویئر آپ کو دیا گیا ہے تو یہ اس مقصد کے لیے دیا گیا ہے تاکہ آپ اس ہیومن گروپ کا جو ورڈ ہے اس کو پراپر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ سوشیولوجی کی ایک سمپل ڈیفینیشن ہے۔ یہاں پر اب ہم دوسرا ٹرم ہمارے پاس آتا ہے سائنس۔ سائنس کسے کہتے ہیں؟ سائنس جو ہے یہ اصل میں ہمارے ساتھ ایک فیلڈ ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، جس میں ہم نالج کے حوالے سے سرچ کرتے ہیں، نالج کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو ہمارے ارد گرد جتنے بھی نیچرل فینومیناز ہو رہے ہیں، جتنے بھی نیچرل پروسیسز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان پروسیسز کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو سمجھنا، تو اس پورے پروسیس کو کیا کہتے ہیں، اس پورے پروسیس کو سائنس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سائنس از دا سرچ فار نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ دا نیچرل فینومیناز از کالڈ سائنس۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم سائنس کہتے ہیں۔ بس یہ ڈیفینیشن آپ نے یاد کر لینا ہے، اور اگر ایم سی کیوز آئیں گے تو بالکل یہی ڈیفینیشن آپ کو دی گئی ہوگی، اور آپشن میں آپ کو کہیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ سائنس ہے، یا یہ ہمارے ساتھ کلچر ہے، یا یہ ہمارے ساتھ سوشیولوجی ہے۔ تو اگر یہ ڈیفینیشن دی گئی ہو تو آپ نے ظاہری بات ہے پھر سائنس پر ہی کیا کرنی ہے، مارکنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کوشچن آپ کو دیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ سائنس ایز اے نالج، سائنس کو ہم ایز اے نالج کس طرح سے کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ تو سائنس کو ایز اے نالج اس لیے کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ سائنس کا حوالے سے ابھی ہم نے ڈیفینیشن میں پڑھا کہ سائنس یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم نالج کے حوالے سے کیا کرتے ہیں، سرچنگ کرتے ہیں، مطلب علم کو حاصل کرتے ہیں، اور ہمارے ارد گرد کے ماحول میں جتنے بھی قدرتی جتنے بھی پروسیسز ہو رہے ہوتے ہیں تو ان پروسیسز کو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں پر آپ کو مینشن کیا گیا ہے کہ جو سائنس ہے یہ ہمارے ساتھ ایک نالج سورس ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک ذریعہ ہے انفارمیشن کا۔ سائنس کے ذریعے ہم مختلف چیزوں کے حوالے سے انفارمیشن کو حاصل کرتے ہیں۔ کیوں حاصل کرتے ہیں؟ بیکوز سائنس ایکسپلینیشن آف فینومینا، کیونکہ سائنس جو ہے یہ ہمیں مختلف جتنے بھی پروسیسز ہو رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی فینومیناز ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد، تو ان فینومیناز کے حوالے سے ہمیں وضاحت دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے سائنس کو جو ہے ایز اے سورس آف نالج جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے۔ اسی لیے
साइंस, इसके अलावा साइंस एज अ नॉलेज ऑफ साइंस एज अ नॉलेज बिकॉज क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोमिना। साइंस को एज अ नॉलेज इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये हमें मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं तो उन प्रोसेसेस को मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड करके हमें उसकी निशानदेही कराती है। तो इस वजह से साइंस को एज अ नॉलेज जो है कंसीडर किया जाता है। इसी तरह से जब हम मुख्तलिफ फिनोमिनास की वजाहत कर लेते हैं, उसको क्लासीफाई कर लेते हैं, तो इसके बाद हमारे पास कंक्लूजन आती है, मतलब नतीजा आता है, और उसी नतीजे को हम इंटरप्रेट करके उसको उस पर हम सोच विचार करके उसको एनालाइज करके उससे हम अपने आने वाले दिनों के हवाले से क्या करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे पास क्या चीज़ें होगी, हमारी कंडीशन कैसी होगी, हमारे साथ कौन होंगे कौन नहीं होंगे, मतलब किस स्टेज में होंगे, मतलब प्रिडिक्शन हम करते हैं। ठीक है, तो साइंस एज अ नॉलेज इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये हमें एक तो मुख्तलिफ फिनोमिनास के बारे में एक्सप्लेनेशन देती है, मुख्तलिफ फिनोमिना को जो है मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड करके हमें देती है, और इसके साथ साथ जो इंफॉर्मेशन हमने हासिल की होती है साइंस के ज़रिए, तो उस इंफॉर्मेशन के बेस पर हम आने वाले दिनों का अंदाज़ा लगाते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से साइंस को एज अ नॉलेज जो है माना जाता है। इसी तरह से फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको मेंशन किया गया है जिसमें कहते हैं कि साइंस एज अ मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कहते हैं कि साइंस जो है ये असल में हमारे साथ एक तरीका है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। मतलब इन्वेस्टिगेशन किसे कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन से मुराद छानबीन करना, किसी चीज़ के हवाले से आप जब छानबीन करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, तो इसको हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। तो दूसरा वर्ड साइंस के हवाले से ये कहा गया है कि साइंस जो है ये असल में हमारे साथ एक टेक्निक है। किस चीज़ की टेक्निक है, इन्वेस्टिगेशन की एक टेक्निक है। किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की एक टेक्निक है, ये इस तरह से इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक है कि साइंस जो है ये हमें डिस्क्रिप्शन देती है। डिस्क्रिप्शन से मुराद ये है कि मुख्तलिफ चीज़ों को हम साइंस के ज़रिए क्या कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ज़ाहिरी बात है जब हम मुख्तलिफ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे तो ऑब्ज़र्व करने के दौरान हमारे पास डेटा आएगी, और उस डेटा को हम क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन के ज़रिए। उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद फिर उस डेटा की हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, वजाहत देते हैं। आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है तो उस इंफॉर्मेशन पर आप सोच विचार करने के बाद फिर उसकी एक समरी पेश करते हैं कि आपने जो गेन किया था, तो जो आपने गेन किया था उसमें आपको जिन चीज़ों के बारे में समझ आ गई तो वो चीज़ें आप क्या करते हैं, उस समरी में फिर आप मेंशन करते हैं। तो इस वजह से साइंस जो है ये हमारे साथ एक मेथड है किस चीज़ की, इन्वेस्टिगेशन की। इसी तरह से को रिलेशन, साइंस जो है ये हमारे साथ एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ चीज़ों को एक दूसरे के साथ को रिलेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मुंसलिक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब दो चीज़ों को हम स्टडी कर रहे हैं तो इन दो चीज़ों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, आया ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पर इन्हिसार कर रही है या नहीं। तो साइंस ही ये हमारे साथ एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है तो उस रिलेशनशिप के बारे में भी हम साइंस के ज़रिए ही जान सकते हैं। इसी तरह से एक्सपेरिमेंट के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो साइंस ही हमारे साथ एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और उन्हीं मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए हम डेटा हासिल करते हैं और अपनी जो नॉलेज है उसमें हम क्या करते हैं, इजाफा करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन कंट्रोल बाय एक्सपेरिमेंटर। ठीक है, तो इस वजह से साइंस जो है ये हमारे साथ एक मेथड है इन्वेस्टिगेशन की। ठीक है, सोशियोलॉजी एज अ साइंस। अब यहाँ पर बात की जा रही है सोशियोलॉजी के हवाले से कि सोशियोलॉजी जो है इसको हम एज अ साइंस कैसे कंसीडर कर सकते हैं, या सोशियोलॉजी को हम एज अ साइंस या इसको हम साइंस कैसे कह सकते हैं। तो सोशियोलॉजी को हम साइंस इस तरह से कह सकते हैं क्योंकि सोशियोलॉजी में अभी हमने स्टडी किया, अभी हमने पढ़ा कि सोशियोलॉजी असल में हमारे साथ एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन बींग्स के हवाले से। जब हम ह्यूमन बींग के हवाले से स्टडी करेंगे तो स्टडी के दौरान ज़ाहिरी बात है हमारे पास नॉलेज आएंगी ना, तो जब हमारे पास नॉलेज आएंगी
تو آلریڈی ہم نے سائنس میں کہا کہ سائنس جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم نالج کو سرچ کرتے ہیں، نالج کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے سوشیولوجی جو ہے یہ ہمارے ساتھ بذات خود کیا ہے، ایک نالج ہے. تو ایک وجہ تو یہ ہو گئی سوشیولوجی کے، سوشیولوجی کو ہم سائنس کہہ سکتے ہیں. دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ یوز آف میتھڈز آف سائنس ان دا انویسٹیگیشن آف سوشل کنڈیشن. مختلف معاشرتی جتنے بھی حالات ہوتے ہیں، جتنے بھی فینومیناز ہوتے ہیں، جتنے بھی کنڈیشن ہوتے ہیں، تو اس کی انویسٹیگیشن کے لیے، اس کی چھان بین کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، سائنٹیفک میتھڈس کو یوز کرتے ہیں. تو سائنٹیفک میتھڈس کو یوز کرنے کی وجہ سے سوشیولوجی کو ہم ایز اے سائنس کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سوشیولوجیکل نالج ہیز بین اسٹورڈ ان دا فارم آف پرنسپل، تھیوریز، کنسیپٹ اینڈ فیکٹ. اور اسی طرح سے جو نالج ہم انویسٹیگیشن کے ذریعے حاصل کر لیتے ہیں، تو اسی سوشیولوجیکل نالج کو ہم کیا کر لیتے ہیں، ایک بیس بنا کر اس سے ہم اپنے معاشرے کے لیے پرنسپل جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں، پرنسپل اس سے بنا لیتے ہیں، مطلب اصول وغیرہ بنا لیتے ہیں. اسی طرح سے اپنے معاشرے سے ریلیٹڈ مختلف نظریے جو ہے اسی نالج کے بیس پر ہم کیا کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں، بناتے ہیں. مختلف کنسیپٹ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ بناتے ہیں. اور مختلف جو فیکٹس ہے، جو حقیقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس سوشیولوجیکل نالج کے بیس پر پریزنٹ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے سوشیولوجی کو جو ہے آپ ایز اے سائنس کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو سائنس کنسیڈر کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں سائنس کی وہ تمام کریکٹرسٹکس پائی جاتی ہے جو کہ سائنس میں ہوتی ہے، جس میں ہم نے آلریڈی پڑھا کہ سائنس جو ہے یہ اصل میں ہمارے ساتھ پروسیس ہے جس میں ہم نالج کے حوالے سے کیا کرتے ہیں، سرچنگ کرتے ہیں، نالج کی چھان بین کرتے ہیں. اور اسی طرح سے ہمارے ارد گرد جتنے بھی فینومیناز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس فینومیناز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کو ہم سائنس کہتے ہیں، اور یہ سب چیزیں ہم سوشیولوجی میں بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آواز آپ کو کم آ رہی ہے، کٹ کٹ کے آ رہی ہے. باقی اسٹوڈنٹس کو آواز کیسی آ رہی ہے؟ کلیئر ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اچھا، یہ سمینہ کہہ رہی ہے کہ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، آواز نہیں آ رہی اس وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا، یا جو میں کہہ رہا ہوں اس کی سمجھ آپ کو نہیں آ رہی؟ آواز بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے. سر آواز کلیئر آ رہی. اچھا، آواز کٹ کٹ آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کی سگنلز کا کوئی مسئلہ ہو، ایشو ہو. یہاں پر تو میرے ساتھ سگنلز بالکل پورے ہیں، مطلب 100/100 میرے سگنلز ہے یہاں پر. اچھا اچھا جی. تو اپنے کائنڈلی جو اپنے سگنلز کا ایشو ہے اس کو بھی سالو کرے. اور اس کے علاوہ میں نے گروپ میں ابھی کلاس سے پہلے ایک میسج کیا تھا کہ سب اسٹوڈنٹ جو ہے اگر ان کے موبائل میں اسپیس نہیں ہے تو کائنڈلی پہلے اپنے موبائلس کو جو ہے اسپیس سے فری کرے، اس میں اسپیس کو پیدا کرے، کیونکہ اسپیس نہ ہونے کی وجہ سے جو ایپس ہوتے ہیں اس پر پھر زیادہ لوڈ ہوتا ہے اور وہ پراپر طریقے سے کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ایپس ہے اس کو آپ اپڈیٹ کریں. اپنے جو زوم ایپ ہے نا، پلے اسٹور پر جا کر وہاں پر زوم سرچ کرنا ہے. وہاں پر اگر آپ نے اپڈیٹ نہیں کیا ہوا تو وہاں پر آٹومیٹکلی اپڈیٹ کا آپشن دیا گیا ہوگا، تو آپ نے اس کو اپڈیٹ کر لینا ہے. جب آپ اپڈیٹ کریں گے تو آپ کا جو ایپ ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر پراپر طریقے سے کام کرے گی. اب مزید آگے بڑھتے ہیں. امپورٹنس آف سوشیولوجی ان نرسنگ. سوشیولوجی جو ہے یہ ہم نرسنگ فیلڈ میں کیوں اسٹڈی کرتے ہیں؟ سوشیولوجی جو ہے یہ نرسنگ فیلڈ میں ہم کیوں اسٹڈی کرتے ہیں، ایک بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے جو کہ آپ اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں بھی جو ہے آ رہا ہوگا یہ کویسچن، کہ آخر نرسنگ فیلڈ میں سوشیولوجی کا کیا کام ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا ٹرانس کلچر. ٹرانس کلچر کا ورڈ اگر آپ نے ابھی تک نہیں سنا تو یونٹ نمبر 4 یا 5 میں آنے والا ہے، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور میرے خیال سے آپ جتنے بھی یہاں پر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے خیال میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس کا جو ہے انہوں نے یہ پلاننگ کی ہوگی کہ پوسٹ آر این کرنے کے بعد وہ فورن کنٹریز جانے والے ہیں، انٹرنیشنل وہ جانے والے. تو
ان کے لیے یہ ٹرانس کلچر جو ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹرانس کلچر جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا پروسیس ہے، ایک ایسی اسٹڈی ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، مختلف کلچر کے حوالے سے اسٹڈی کرتے ہیں. مختلف کلچر کے حوالے سے ہم اس لیے اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ ہمیں مختلف کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے بارے میں پتہ چل سکے، ان کے رہن سہن کے بارے میں ہمیں پتہ چل سکے، ان کی جو بیہیویئر ہے، ان کی جو لائف سٹائل ہے اس کے حوالے سے ہمیں پتہ چل سکے. تو اس طرح سے جب یہ ڈفرینٹ کلچر کے پیشنٹ جب نرسز کے پاس آتے ہیں تو نرسز کے پاس پھر ان کے کلچر کے حوالے سے نالج ہوتی ہے، اور اسی نالج کے بیس پر پھر وہ اپنے پیشنٹ کو پراپر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں، اور وہ ایک افیکٹو طریقے سے ان کے ساتھ پھر کمیونیکیٹ کر کے ان کے جو پرابلم ہے اس کو بآسانی سے سالو کر لیتے ہیں. اور اسی وجہ سے جو فارن کنٹریز ہے تو وہ مختلف ممالک سے نرسز کو اس لیے ہائر کرتے ہیں کیونکہ مختلف ممالک سے لوگ جو ہے مختلف کنٹریز میں پائے جاتے ہیں، اور وہ جب بیمار ہوتے ہیں تو پھر نرسز کو، وہاں کے جو نرسز ہیں ان کو بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے مختلف کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ڈیل کرنے میں. تو اس وجہ سے مختلف کنٹریز سے نرسز کو ہائر کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے کلچر سے ریلیٹڈ لوگوں کو آسانی سے ڈیل کرے اور ان کے جو پرابلم ہے اس کو سالو کرے. تو اس کو ہم ٹرانس کلچر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ پوری جو ہسٹری میں نے آپ کو بتائی یہ سوشیولوجی کے حوالے سے بتائی. سوشیولوجی چونکہ ابھی ہم نے سٹارٹ میں پڑھا کہ سوشیولوجی یہ اصل میں ایک ایسی سائنٹیفک اسٹڈی ہے جس میں ہم ہیومنز بیہیویئرس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، لوگوں کا جو رویہ ہے وہ کس طرح سے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں، لوگوں کے جو طور طریقے ہیں، لوگوں کے جو رسم و رواج ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر پنجاب میں جو رہنے والے نرسز ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ پشاور آ جائے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں ایک میل نرس کی اگزامپل دوں گا. اگر پنجاب میں ایک میل نرس ہے، ٹھیک ہے، وہ یہاں پشاور میں آ جائے اور پشاور کے جو ایل آر ایچ ہاسپٹل ہے، ایل آر ایچ ہاسپٹل میں وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہو، تو اس میل نرس کو کسی بھی قسم کی جو ہے یہ اجازت نہیں ہے، یہ پرمیشن نہیں ہے کہ وہ فیمیل پیشنٹ کو کیا کرے، ہینڈل کرے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر پشاور کی جو کلچر ہے وہ پنجاب کی کلچر سے مختلف ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گئی، یہ ہمارے ساتھ سوشیولوجی کی ایک ایگزامپل ہو گئی کہ اگر ہم سوشیولوجی کو اسٹڈی کریں گے تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں لوگوں کی جو نیچر ہے اس کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی. اس طرح سے مختلف گروپ سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، مختلف کلچر سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو سمجھنے میں پھر ہمیں بہت زیادہ آسانی ہوگی. اسی طرح سے معاشرے میں جتنی بھی فیکٹرز ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی معاشرتی قانون و قواعد ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے جو نرسنگ پریکٹس ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہو جاتی ہے. تو امپورٹنس آف سوشیولوجی ان نرسنگ، نرسنگ میں سوشیولوجی کی امپورٹنس یہ ہے کہ سوشیولوجی لیڈ نرسز ٹو انڈرسٹینڈ، سوشیولوجی کی وجہ سے نرسز جو ہے مختلف چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، جیسے کہ ہیومن نیچر. آلریڈی میں نے آپ کو بتایا کہ جو پیشنٹ آپ کے پاس آ رہے ہیں تو یہ کس نیچر کے پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے، ان کا نیچر کیا ہے، آیا یہ جو ریلیکس مائنڈ والے لوگ ہیں، یا بہت زیادہ اینگری مائنڈ والے لوگ ہیں، یا بہت زیادہ کیا ہے موڈی لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو مختلف نیچر کے جو لوگ ہیں ان کو سمجھنے میں پھر ہمیں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے سوشیولوجی کو اسٹڈی کرنے کے بعد. اسی طرح سے ہیومنز گروپ، مختلف گروپس، مختلف کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ کو انڈرسٹینڈ کرنا پھر ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح سے سوسائٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا، معاشرے میں جتنی بھی ہمارے ساتھ کمی پیشیاں ہے تو ان کمی پیشیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کے لیے پھر پلاننگ کرنا اور ان کمیوں کو پورا کرنا پھر نرسز کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے نرسنگ میں. اور اسی طرح سے جتنے بھی سوشل انسٹیٹیوشن ہیں، معاشرتی جتنے بھی قانون قواعد ہے اس کو سمجھنا نرسز کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے سوشیولوجی جو ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے، بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے نرسنگ فیلڈ میں. ٹھیک ہے. پیپل ریئیکٹ ود ہیلتھ پرابلم اکارڈنگ ٹو دیئر اون نارمس. ٹھیک ہے. وہی بات ہے جو کہ میں نے آپ کو کہیں کہ
مختلف کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جب مسائل درپیش آتے ہیں تو وہ اپنے جو طور طریقے ہیں اپنے طور طریقوں کے ذریعے یا اپنے طور طریقوں کے بیس پر وہ کیا کرتے ہیں ان پرابلمس کو ڈیل کرتے ہیں. So, a nurse learn how to interact with people individually and in group according to their norms. ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر کوئی نرس انہوں نے سوشیولوجی کو اسٹڈی کی ہو تو ان کے لیے پھر یہ بہت زیادہ آسان ہوگا کہ اگر مختلف گروپ سے تعلق رکھنے والے لوگ مختلف کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ اگر پھر ان نرس کے پاس آتے ہیں تو اس نرس کو آلریڈی ان کے کلچر کے حوالے سے ان کو انفارمیشن ہوگی ان کے پاس نالج ہوگی تو پھر وہ کیا کریں گے انہی کے طور طریقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے کلائنٹ کو کیا کریں گے ڈیل کریں گے اور اس طرح سے افیکٹو تھراپی جو ہے وہ آپ کے پیشنٹ کو ملے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے مزید کہتا ہے کہ سوشل کنڈیشن پلے این امپورٹنٹ رول ان کازنگ اینڈ پریونٹنگ دا ڈیزیز. سوشل معاشرتی جو ماحول ہوتے ہیں معاشرتی جو انوائرمنٹ ہوتی ہے تو اس کا بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے لوگوں کو بیماریوں سے بچانے میں اور لوگوں کو بیماریاں لگانے میں. ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے اگر آپ کا ماحول صاف ہوگا اگر آپ فریش ماحول میں رہیں گے اگر آپ پرسکون ماحول میں رہیں گے تو اس سے آپ بیماریوں سے دور رہیں گے آپ پر اس کے جو مثبت اثرات ہیں وہ پڑیں گے. اور اس کے علاوہ اگر آپ ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ گندگی ہو بہت زیادہ لوگ جو ہے تذبذب کا شکار ہوئے ہو بہت زیادہ لوگ جو ہے پریشانی میں مبتلا ہو تو اس وجہ سے پھر آپ کی جو صحت ہے وہ کیا ہوگی متاثر ہوگی. ٹھیک ہے. So the relationship of sociology with psychology make it even more important regarding its utilization in the field of nursing. اسی طرح سے اگر ہم سوشیولوجی کو سائیکولوجی کے ساتھ کیا کر لے انٹر کنیکٹ کر لے تو اس کی جو امپورٹنس ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے کیونکہ سائیکولوجی میں ہم لوگوں کی جو مینٹل ایبیلٹیز ہوتی ہیں ان کی جو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہوتی ہے ان کی جو تھنکنگ ایبیلٹیز ہوتی ہے ان کے جو ڈیسیجن میکنگ ایبیلٹیز ہوتی ہیں ان کی جو ریزننگ ایبیلٹیز ہوتی ہے تو اس کو ہم سائیکولوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں. سوشیولوجی کو سائیکولوجی کے ساتھ اگر ہم اسٹڈی کریں تو اس سے ہماری جو نرسنگ ہوتی ہے وہ مزید کیا ہو جاتی ہے امپروو ہو جاتی ہے اور وہ مزید پھر افیکٹو رہتی ہے. Social factor affect the duration and intensity of disease. Nurses are required to know the group behavior of the people. اسی طرح سے بہت سارے جتنے بھی معاشرتی فیکٹرز ہیں معاشرتی باتیں ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ کسی بھی بیماری کی جو دورانیہ ہے اس کو بھی کیا کر سکتی ہے متاثر کر سکتی ہے اور اس کی جو شدت ہے اس کو بھی متاثر کر سکتی ہے. جیسے کہ اسٹارٹ میں ہی میں نے آپ کو کہا کہ اگر ایک پیشنٹ ایک ڈپریشن کے ماحول سے نکل کر آپ کے پاس ہاسپٹل آیا ہوا ہے اور ہاسپٹل میں بھی آپ ان کو ایسے ماحول میں رکھ لیتے ہیں ان کو ایسے ماحول میں ایڈمٹ کر لیتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ شور شرابہ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. جہاں پر بہت زیادہ چیخیں آوازیں آ رہی ہو بہت زیادہ لائٹنگ ہو مطلب ضرورت سے زیادہ لائٹنگ ہو. ٹھیک ہے. بہت زیادہ شور ہو پراپر وینٹیلیشن نہ ہو تو وہ پیشنٹ مزید ڈپریشن کا شکار ہوگا اور ان کی جو صحت ہے اس پر بہتر اثرات مرتب نہیں ہوں گے بلکہ وہ مزید خراب ہوں گے. اگر اس کے برعکس ان کو ہم ایک پرسکون ماحول دے ٹھیک ہے جہاں پر نہ شور شرابہ ہو جہاں پر نہ ضرورت سے زیادہ لائٹنگ سسٹم ہو ٹھیک ہے اور پراپر وینٹیلیشن ہو تو اس سے ان کی جو صحت ہے اس پر مثبت اثرات پڑیں گے اور وہ ٹائم سے پہلے جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے صحت یاب ہو جائیں گے. اسی طرح سے مزید کہتے ہیں کہ the nurse is the first person who receive patient in the emergency who is suffer with stress and anxiety. اسی طرح سے آپ سب اسٹوڈنٹس کو پتا ہوگا کہ آپ اسٹوڈنٹس واحد وہ نرسز ہوتے ہیں جو کہ سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں اپنے پیشنٹ کو فیس کرتے ہیں ان کو آپ کیا کرتے ہیں ان کو آپ اٹینڈ کرتے ہیں اور فزیشین کے آنے سے پہلے آپ ان کو کیا کرتے ہیں اٹینڈ کرتے ہیں اور ان کی جو بھی ایمرجنسی کنڈیشن ہوتی ہے تو اس ایمرجنسی کنڈیشن کو کیا کرتے ہیں آپ لوگ ہینڈل کرتے ہیں سب سے پہلے. It is the knowledge of sociology that guide her how to calm them down and to ease their tense nerve. اسی طرح سے
اگر آپ سوشیولوجی کو اسٹڈی کریں گے، اگر سوشیولوجی کو آپ انڈرسٹینڈ کریں گے تو اس سے آپ کے لیے یہ آسانی ہوگی کہ آپ کو پھر پتہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو اسٹریس اور انزائٹی کا شکار پیشنٹ آئے ہوئے ہیں تو آپ اس پیشنٹ کو کس طرح سے اسٹریس اور انزائٹی سے نکال سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے سوشیولوجی پڑھی ہوگی تو سوشیولوجی کی وجہ سے جو ہے آپ اپنے پیشنٹ کو ان کے جو اسٹریسفل اور جو انزائٹی سے بھرپور جو سچویشن ہوتی ہے اس سے آپ ان کو بآسانی سے نکال سکیں گے۔ So sociology is the study of group behavior while nursing is the application of health services to change or restore those behavior۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ سوشیولوجی کیا ہے؟ سوشیولوجی اصل میں ہم لوگوں کے جو بیہیویئر ہے، مختلف گروپ پر مشتمل لوگوں کے جو بیہیویئر ہوتے ہیں تو اس بیہیویئر کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو سوشیولوجی کہتے ہیں۔ جبکہ نرسنگ یہ اصل میں ہمارے ساتھ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم اپنے پیشنٹس کو ہیلتھ سروسز دیتے ہیں، ہیلتھ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اور ان کا جو ایب نارمل بیہیویئر ہوتا ہے اس کو ہم چینج کرتے ہیں، اس کو دوبارہ کیا کرتے ہیں، ریسٹور کرتے ہیں، بحال کرتے ہیں، نارمل کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ نرسنگ کے ذریعے۔ اب مزید کہتا ہے کہ سوشیولوجی فیسیلیٹیٹ دا پروویژن آف ہیلتھ ایجوکیشن بائی دا نرس ٹو فیملی، کمیونٹی اینڈ سوسائٹی۔ اسی طرح سے سوشیولوجی ہی واحد یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا سورس ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے جتنے بھی ہیلتھ فیکلٹی ہوتی ہے تو وہ ہیلتھ فیکلٹی ممبرس کیا کرتے ہیں، پیشنٹ کے جو فیملی ممبرز ہے، اسی طرح سے کمیونٹی ہو گئے اور اسی طرح سے سوسائٹی، ان کو کیا کرتی ہے، ہیلتھ کے حوالے سے ایجوکیشن دیتی ہے، ان کو ایجوکیٹ کرتی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے وہ اپنے آپ کو مختلف قسم کے ڈپریشن، مختلف قسم کے انزائٹی، مختلف قسم کے جو ڈیزیز پروسیسز ہے ان کو اس سے اپنے آپ کو کس طرح سے پریونٹ کر سکتے ہیں، بچا کے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے ہم سوشیولوجی کے ذریعے آسانی سے کر لیتے ہیں اگر ہم سوشیولوجی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہو یا ہم نے اسٹڈی کی ہو۔ اب آ جاتے ہیں اینتھروپولوجی کی طرف۔ اینتھروپولوجی کسے کہتے ہیں؟ اینتھروپولوجی جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آپ کے ایگزام میں جو ہے اینتھروپولوجی کا جو ایم سی کیوز ہے وہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اینتھروپولوجی کسے کہتے ہیں؟ اینتھروپولوجی از دا اسٹڈی آف ہیومنس، دیئر اوریجن، physical characteristics, institution, religious belief and social relationship is called anthropology۔ اینتھروپولوجی جو ہے یہ اصل میں ہمارے ساتھ ایک ایسی اسٹڈی ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہم ہیومنس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے جب ہم ہیومنس کے بارے میں مطالعہ کریں گے تو ان کی اوریجن کے حوالے سے بھی پھر ہم کیا کریں گے، مطالعہ کریں گے کہ جو ہیومنس ہے ان کی پیدائش کس طرح سے ہوئی، یہ کس طرح سے یہاں پر پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، کہاں سے یہ لوگ آئے، تو اس کے حوالے سے پھر ہم اس میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جتنے بھی ہیومن بینگ ہیں ان کے فزیکل کریکٹرسٹکس کیا ہے، مطلب ان کا رنگ کیسا ہے، ٹھیک ہے، ان کی ہائٹ کیسی ہے، ان کی جو ہیئر کلر ہے وہ کیسی ہے، ان کی جو ٹاکنگ سٹائل ہے وہ کیسی ہے، تو یہ ساری چیزیں فزیکل کریکٹرسٹکس میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو انسٹیٹیوشن لوگوں نے بنایا ہوا ہے، جو قانون انہوں نے بنائے ہوئے ہیں تو وہ قانون کیسے ہے، اس انسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہم کیا کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کے جو مذہبی بلیو ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے ہم اسٹڈی کرتے ہیں اور اسی طرح سے معاشرے میں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے فیملی ممبر کے ساتھ کس طرح کا ریلیشن شپ ہے، کس طرح کا کے تعلقات ہے، تو ان سب چیزوں کے بارے میں جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس طرح کی جو اسٹڈی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اینتھروپولوجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی ہے اس کی؟ بالکل بالکل ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی، زبردست ہے، بالکل آپ ایڈ کر سکتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں سوشیو کلچرل اینتھروپولوجی اینڈ اٹ امپورٹنس۔ سوشیو کلچر اینتھروپولوجی، اینتھروپولوجی کا مطلب کیا ہے؟ اینتھروپولوجی کا مطلب ہے ہیومنس کے بارے میں اسٹڈی کرنا۔
तो यहाँ पर अगर सोशियो एंड कल्चर इसके साथ एड हो गया तो इससे मुराद ये है कि ह्यूमन से रिलेटेड जो माशरा है और ह्यूमन से रिलेटेड उनके जितने भी कल्चर आदि ये है कि एंथ्रोपोलॉजी में हमने बात की कि स्टडी ऑफ ह्यूमंस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर जब इसके साथ सोशियो कल्चर का वर्ड ऐड हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड करना है, ये आपने समझना है कि अब हमने ह्यूमंस के साथ साथ उन ह्यूमंस के जो माशरती और जो रस्म रिवाज के जितनी भी बातें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उसको भी हमने क्या करना है, स्टडी करना है, उसका भी हमने मुतालिया करना है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे। ठीक है। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड सोशल एंथ्रोपोलॉजी या कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। इसको आप सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी कह सकते हैं। अगर सोसाइटी के हवाले से, ह्यूमन सोसाइटी के हवाले से स्टडी करते हैं तो इसको फिर आप सोशल एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे। अगर ह्यूमंस के कल्चर के हवाले से आप स्टडी करते हैं तो इसको फिर आप कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे। ठीक है। सो इट इज कंसर्न विद द सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन ऑफ लिविंग पीपल्स and with the description and analysis of people lives and traditions। ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जब सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का वर्ड आ गया तो आप लोगों ने ऑटोमेटिकली ये समझना है कि ये हमारे साथ वो स्टडी है जिसमें हम ह्यूमंस के बारे में तो मुतालिया करते ही करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ फिर हम उन ह्यूमन से रिलेटेड उनकी माशरती जितने भी बातें हैं और उनके रस्म व रिवाज से रिलेटेड जितने भी बातें हैं, उनका रहन सहना, उनके एक दूसरे के साथ उठना बैठना, एक दूसरे के साथ वो किस तरीके से बातचीत करते हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहते हैं, उनके रस्म व रिवाज के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे। ठीक है। इसी तरह से स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ स्टडी इन सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इसी तरह से हमारे साथ दोबारा से रिपीट कर दूं। ठीक है। सोशियो एंथ्रोपोलॉजी के हवाले से मैंने आपको ये कहा कि एंथ्रोपोलॉजी किसे कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी से मुराद स्टडी ऑफ ह्यूमंस। जब आप लोगों के बारे में स्टडी करते हैं, लोगों के बारे में मुतालिया करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे। इसी तरह से एंथ्रोपोलॉजी के साथ अगर ये दो वर्ड्स ऐड हो जाए, सोशियो एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, तो सोशियो कल्चरल वर्ड्स का ऐड हो जाना, इससे ये वाजे होता है कि ये हमारे साथ वो स्टडी होती है जिसमें ना सिर्फ हम लोगों के बारे में स्टडी करते हैं बल्कि उन लोगों का माशरे में क्या रोल है, सोसाइटी में उनका क्या रोल है, क्या किरदार है, सोसाइटी में वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह से उनके जो रस्म व रिवाज है, उनके जो तौर तरीके हैं, वो किस तरीके से मतलब उठते बैठते हैं, किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, किस तरीके से वो कपड़े पहनते हैं, मतलब किस तरह के कपड़े पहनते हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के हवाले से जब हम स्टडी करते हैं तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे। ठीक है। बहुत ही सिंपल है, मुश्किल की इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी भी जगह पर कंफ्यूजन हो रही हो तो काइंडली आप मुझे लेक्चर के दौरान ही आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है। स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ स्टडी इन सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इसी तरह से सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में फिर हमारे साथ स्पेशल फील्ड है जिसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन से रिलेटेड स्टडी करते हैं, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी ऑफ आर्ट। एंथ्रोपोलॉजी ऑफ आर्ट से मुराद ये है कि इसमें हम ह्यूमंस के बारे में स्टडी तो करेंगे, लेकिन वो लोग जिसके हवाले से हम मुतालिया कर रहे हैं, वो लोग किस तरह के फ़न जो है उसको यूज़ कर रहे हैं, उनका जो ज़रिए माश है वो क्या है, किस तरीके के स्किल्स उनके पास मौजूद है, तो उनके स्किल्स के हवाले से जब हम स्टडी करेंगे तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ आर्ट्स कहेंगे। ठीक है। आर्ट्स किसे कहते हैं, आर्ट से मुराद फ़न, आपके पास जो स्किल होते हैं उसको हम आर्ट कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी से मुराद ये है कि ह्यूमंस के बारे में हम स्टडी करते हैं, लेकिन ये ह्यूमन लोग जो है किस तरह से अपनी जो मेडिकल फील्ड है उसमें
انہوں نے کس طرح کے جو طور طریقے ہیں وہ اپنائے ہوئے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اپنی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو میڈیکل اینتھروپولوجی اس کو ہم کہیں گے۔ اس کے علاوہ اربن، رورل اینڈ اکنامک اینتھروپولوجی۔ اربن میرے خیال میں سٹی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اربنائزیشن سٹی کو کہتے ہیں۔ سو وہ لوگ جو کہ شہروں میں رہتے ہیں، وہ لوگ جو کہ شہروں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو شہروں میں رہنے والے لوگوں کا جو طور طریقہ ہے وہ کیا ہے، وہ کس طریقے سے رہتے ہیں، ان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے وہ کیسا ہے۔ اسی طرح سے رورل سے مراد جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں جو کہ دیہاتوں میں رہتے ہیں، تو گاؤں میں لوگوں کی جو زندگی ہے وہ کس طرح کی ہے، کس طریقے سے وہ گاؤں میں رہتے ہیں، وہ اپنے ضروریات زندگی کس طرح سے پورا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اکنامک اینتھروپولوجی سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ مطلب ان کا ذریعہ معاش کیا ہے، کس طریقے سے وہ ارننگ کر رہے ہیں، وہ اپنے سروائیول کے لیے انہوں نے جو ذریعہ معاش سلیکٹ کیا ہوا ہے تو وہ کیا ہے، کس طرح سے ان سے وہ لوگ ارننگ کر رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو پھر ہم کیا کہیں گے، اربن اینتھروپولوجی، رورل اینتھروپولوجی اینڈ اکنامک اینتھروپولوجی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پولیٹیکل اینتھروپولوجی۔ پولیٹیکل اینتھروپولوجی سے مراد یہ ہے کہ لوگ جو ہے کس طریقے کی سیاست جو ہے کر رہے ہیں، وہ ان کا جو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویوز ہے، ٹھیک ہے، وہ کس طرح کے ہے، تو ان کے جو سیاسی جتنے بھی فیکٹرز ہوتے ہیں اس کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو پھر ہم پولیٹیکل اینتھروپولوجی کہیں گے۔ ڈیولپمنٹل اینتھروپولوجی سے مراد یہ ہے کہ ترقیاتی کام یہ لوگ کس طرح سے کرتے ہیں، کس طریقے سے یہ لوگ اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اپنے آپ میں امپرومنٹ لا رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے اسٹڈی کرنے کو پھر ہم ڈیولپمنٹل اینتھروپولوجی کہیں گے۔ اور اسی طرح سے اینتھروپولوجی آف ریلیجن، مختلف ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگ کس طریقے سے اپنے ریلیجن پر جو ہے عمل کر رہے، آیا اپنے ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں، آیا ان کا جو رہنا سہنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے وہ اپنے ریلیجن کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم اسٹڈی کریں گے تو اس کو پھر ہم کیا کہیں گے، اینتھروپولوجی آف ریلیجن کہیں گے، ٹھیک ہے۔